السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رب زدنی علما نافعا وارزقنی فہما واسعا۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم وافتح علی ابواب فضلک ویسر علی خزائن علمک سبحانک لا علم لنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی قیمتی درس لے کر حاضر ہیں۔ درس کا عنوان ہے قرآن مجید کے نام اور اسے سیکھنے، سکھانے اور حفظ کرنے والوں کے فضائل۔ قرآن کریم یعنی روشنی، یعنی ہدایت، یعنی رب کا پیغام ہم انسانوں کے نام، ایک ایسا کلام جس کی آیات کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ایک ایسا کلام جسے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور سننا، سنانا سب کے سب عبادت ہے۔ ایک ایسا کلام جو جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا، ایک ایسا کلام جو جس رات میں نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بتلائی گئی، ایک ایسا کلام جسے لے کر جو فرشتے آئے وہ تمام فرشتوں کے سردار بنے، ایک ایسا کلام جو جس نبی پہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے امام، اور جس امت پہ نازل ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار پائی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا؟ ہم نے قرآن کریم کے حقوق ادا نہیں کیے؟ آج کے اس درس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو قرآن کریم سے قریب کر سکیں، قرآن کریم کی اہمیت بتلا سکیں، اس کے حفظ کرنے کے طریقے بتلا سکیں، حفظ کی اہمیت بتلا سکیں، سیکھنے سکھانے والوں کے کیا فضائل وارد ہوئے ہیں وہ بتا سکیں۔ ہم نے جو مرکزی عنوان بتلایا ہے، ہمارے آج کے اس درس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کے نام اور اسے سیکھنے، سکھانے اور حفظ کرنے والوں کے فضائل۔ اس مرکزی عنوان کے تحت ہم جن نکات پہ بات کریں گے اس میں سے جو مرکزی نکات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے نام کو جانیں گے کہ قرآن کریم کے مختلف کیا نام ہیں۔ اس عنوان کو یا اس نقطے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، قرآن کریم کے حقیقی نام اور پھر قرآن کریم کے صفاتی نام۔ اسی طرح ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم کا پڑھنے والوں پہ کیا اثر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے، تلاوت کے کیا آداب ہیں، وہ آداب جو سنت سے ثابت نہیں ہیں اور لوگوں نے اپنا لیے ہیں وہ کون کون سے آداب ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے سیکھنے کی کیا فضیلت ہے، سکھانے کی کیا فضیلت ہے، حفظ کی کیا فضیلت ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ ہے، ان تمام نکات پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مرکزی عنوان کے تحت سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نام کیا کیا ہے۔ ہم نے بتلایا کہ قرآن کریم کے نام کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا یہ کہ قرآن کریم کے حقیقی کیا نام ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے صفاتی کیا کیا نام ہے۔ قرآن کریم کے جو حقیقی نام قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں اس کی تعداد 8 ہے۔ ان میں سے پہلا القرآن، یعنی قرآن کا نام قرآن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے ابتدا میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کریم سکھلایا۔ قرآن کریم کا ایک حقیقی نام الکتاب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ قرآن کریم کا ایک نام الذکر بھی ہے،
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، کہ ہم ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کا ایک نام التنزیل بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 152۔ قرآن کریم کا ایک حقیقی نام الحق بھی ہے، حق کے معنی حق اور سچ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون۔ قرآن کریم کا ایک نام احسن الحدیث بھی ہے، بہترین کلام، سب سے سچا کلام، سب سے اچھا کلام، سب سے صادق کلام۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ پاک نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 23۔ قرآن کریم کا ایک حقیقی نام برہان بھی ہے، برہان کے معنی واضح دلیل، روشن دلیل، ایک ایسی دلیل جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورۃ النساء آیت نمبر 174۔ یہ قرآن کریم کے حقیقی نام تھے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر قرآن کریم کے حقیقی نام کو آیات میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے چند صفاتی نام بھی ہیں جن کی تعداد تقریباً 17 پہنچتی ہے۔ آئیے ہم ان صفاتی ناموں کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے صفاتی نام میں سے ایک نام مجید یعنی نفع بخشنے والا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے نفع بخشنے والے قرآن کریم کی، سورہ قاف آیت نمبر 1۔ قرآن کریم کے صفاتی نام میں سے ایک نام کریم بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لقرآن کریم، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77۔ قرآن کریم کا ایک نام عظیم بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن کریم کا ایک نام عزیز بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ قرآن کریم کا ایک نام نور بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام موعظہ ہے، شفا ہے، ہدا ہے، رحمہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام صفاتی نام کو آیت کریمہ میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام مبارک یعنی برکت والا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 155۔ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام مبین یعنی کھول کر بیان کرنے والا، اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، سورۃ الحجر آیت نمبر 1۔ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے، حکیم حکمت سے لبریز۔ اسی طرح ایک نام علیٌ ہے، بلند مرتبہ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سورۃ الزخرف آیت نمبر 3-4۔ قرآن کریم کا ایک نام بشیر بشارت دینے والا، اسی طرح ایک نام نذیر ڈرانے والا بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 3-4۔ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام مصدق تصدیق کرنے والا بھی ہے، اسی طرح ایک نام محیمن حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ المائدہ آیت نمبر
48 یہ قرآن کریم کے چند حقیقی اور چند صفاتی نام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے آیات کی روشنی میں پیش فرمایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، موضوع کے تحت ہمارے آج کے اس مفید درس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے۔ قرآن جب آدمی کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے والوں پہ قرآن کیا اثر انداز ہوتا ہے، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کیا رہنمائی کی ہے، قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں کیا وارد ہوئی ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید اگر رب العالمین پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی نازل فرماتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21۔ قرآن کریم یعنی قرآنی آیات سن کر بعض حق پسند غیر مسلموں کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ نکلتے تھے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ قرآنی آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب مومنین پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور تلاوت سننے کے بعد ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سن کر اہل علم قرآن مجید سن کر روتے اور سجدے میں گر پڑتے۔ قرآن مجید اپنے سننے والوں کے خشوع و خضوع میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف میں ایک صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی صحیح کے اندر صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو ان صورتوں پہ جب آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں گے اور اس پہ غور و خوض کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ان تمام صورتوں میں قیامت کی ہولناکی، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر اور آخرت کے متعلق ان تمام صورتوں میں باتیں بتلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، طلبۃ العلم کو چاہیے، طالبات کو چاہیے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ صورتیں جس صورت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، ہمیں بار بار ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، ان صورتوں کی آیات پہ غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ ہم ان آیات پہ غور کر کے اپنے دل کی دنیا روشن کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔
موضوع کے تحت جو ہمارا ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے فضائل کیا کیا ہے، قرآن مجید کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی اس میں سے ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ قرآن کے نام کیا کیا ہے، ہم نے قرآن کے حقیقی نام اور صفاتی نام بتلائے، پھر قرآن کریم کی جو اثر انگیزی ہے اس کا ہم نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو بتلایا۔ اب جو ہمارے سامنے ایک نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے فضائل کیا کیا ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کی رات، یعنی جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینہ یعنی 83 سال کی عبادت کے ثواب سے بھی بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 تا 3۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور اس پر عمل جہاد کبیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات نہ مان اور اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کر، یہ بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو ہمارے دیکھنے سے ماورا ہے، دیکھنے سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جس سے ہم فائدہ ظاہری طور پہ اٹھاتے ہیں، وہ نعمتیں جس سے ہم فائدہ باطنی طور پہ اٹھاتے ہیں، ان تمام نعمتوں میں قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس نے کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت یعنی حدیث نبوی سے جو کچھ نازل کیا اسے یاد رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت یا الفاظ میں رد و بدل قیامت تک ممکن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم بروز قیامت قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، جیسا کہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم لوگ قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، بروز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس پہ عمل کرتے تھے، جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک، رواہ مسلم، کہ قیامت کے روز قرآن مجید تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید تمام علوم و فنون کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ہر طرح کے علوم و فنون موجود ہیں، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔
قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں کو دنیا میں غلبہ اور عروج حاصل ہوگا۔ یعنی جو آدمی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی غالب کرے گا، دنیا میں بھی ترقی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اس کا عروج و اقبال بلند کرے گا۔ جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو اللہ رب العالمین تنزلی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ ایک اور نقطہ ہمارے درس میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی، یعنی تلاوت قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دل کی دنیا روشن کرتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چند فضیلتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس تجارت میں انہیں خسارہ نہیں ہوتا، اسی طرح وعدے کے مطابق انہیں پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، ان کے دیگر نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30۔ قرآن مجید کی تلاوت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کرنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی ملے گی۔ قرآن کریم اور تلاوت قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا مومن قابل رشک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا علی اثنتین رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام به آناء اللیل ورجل آتاہ اللہ مالا فہو یتصدق به آناء اللیل وآناء النہار، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ راتوں دن اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے شخص پہ، ان 2 شخص پہ رشک کرنا جائز ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ تلاوت کر لیتا ہے تو وہ قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے،
اور اگر کوئی آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، مشقت سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے، ایک حرف کو ادا کرنے میں اسے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کو تلاوت کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم عائشہ حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ یہاں قرآن کے ماہر سے مراد حافظ قرآن ہے، اور اسی طرح قرآن جو اٹک اٹک کر پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس سے عام مسلمان مراد ہیں جو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو جو ان کو دوہرا اجر ہے وہ ایک اجر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، اور ایک اجر جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کرنے کا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 4 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے ان کے گرد و پیش آ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ تلاوت قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ تلاوت قرآن قاری کے لیے آسمان پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا باعث بنتی ہے۔ حدیث ملاحظہ کریں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ فإن رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، رواہ احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کرنا اسلام کی رہبانیت ہے، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرنا، کیونکہ وہ تیرے لیے آسمان پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا باعث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی خوبصورت مند اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنی نماز میں تلاوت کرنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رات کو 100 آیات پڑھنے والے کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ دارمی میں ایک حدیث ہے،
تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، کہ جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ روزانہ 10 آیات تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ روزانہ 100 آیات تلاوت کرنے والا فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے۔ روزانہ 1000 آیت تلاوت کرنے والا اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا خزانہ پانے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئۃ آیات کتب من القانتین ومن کان بألف آیات کتب من المقنطرین، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، جس نے روزانہ 100 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے روزانہ 1000 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت سننے، قرآن مجید کی فضیلت سننے، قرآن مجید کے اسما جاننے کے بعد جو ہمارے سامنے ایک نقطہ ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کیا آداب ہیں۔ جو آپ نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت سنی، اور اگر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، طلبہ اور طالبات اور جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، ان اہمیتوں کو سننے کے بعد اگر ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے تلاوت کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو قرآن سے قریب کر لیں، اپنے آپ کو قرآن والا بنا لیں، تو کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا تلاوت قرآن کے دوران ضروری ہے، ہم ان آداب کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور قرآن پڑھتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فاستعذ یہاں امر کا صیغہ ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے الامر یدل علی الوجوب، کہ امر اگر قرینہ سے خالی ہو تو وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں قرآن کریم کے تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تلاوت قرآن کے آداب میں سے واجبی ادب ہے۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آرام اور سکون سے پڑھنا بھی قرآن کریم اور تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی آیات پہ غور کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ آج اپنے پورے معاشرے میں خاص کر کے تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت میں قرآن کریم کی ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ، حفاظ قرآن اور جو قاری قرآن ہیں، یعلمون تعلمون کے علاوہ سامعین کو، پیچھے سننے والے کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے، تلاوت قرآن کا ادب یہ ہے کہ اسے ترتیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کو واضح کر کے، ایک ایک آیت کو واضح کر کے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک حرف، ایک ایک آیت واضح ہوتی تھی، سامعین کو یہ تک سمجھ میں آتا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ وقف کیا ہے، کہاں پہ رکا ہے، کہاں پہ مدہ کیا ہے، کہاں پہ اخفا کیا ہے، کہاں پہ گنہ کیا ہے۔ تو ان تمام قواعد کی روشنی میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اسی کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کہا جاتا ہے۔ دوران تلاوت ایک ہی آیت کو بار بار دہرانا جائز ہے۔
جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں ایک حدیث وارد ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددہما والآیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں ایک ہی آیت کو صبح تک دہراتے رہے، اور وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو یقیناً تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ ایک آیت کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آیت کو قیام اللیل میں پوری رات دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قاری قرآن تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے اگر کوئی خشوع خضوع والی آیت ہے، اللہ کو یاد دلانے والی آیت ہے، جہنم کے تذکرے والی آیت ہے، جنت کے تذکرے والی آیت ہے، اللہ کے نعمتوں والی آیت ہے، تو اس آیت کو بار بار دہرانا جائز ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث ملاحظہ کریں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے نبی کا بہترین انداز اور بہترین آواز میں قرآن مجید پڑھنا سنتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث نسائی میں آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم لوگ اپنی آواز سے قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ۔ قرآن مجید اور تلاوت قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یا دل میں قرآن مجید پڑھنا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ دل میں قرآن پڑھنا، آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ ترمذی میں ایک صحیح حدیث مروی ہے، حدیث ملاحظہ کریں، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اعلانیہ خرچ کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خرچ کرنے والا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ تلاوت کرنا، دل میں تلاوت کرنا، نیچی آواز سے تلاوت کرنا اونچی آواز سے تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت اتنی آواز سے کرنی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو خلل نہ ہو۔ یعنی اگر آپ مسجد میں ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں تو اتنا بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس پڑوس میں بغل میں جو لوگ ہیں ان کو خلل واقع ہو جائے، ان کے ذکر و اذکار میں خلل ہو، ان کی تلاوت میں خلل ہو، ان کے قیام میں خلل ہو، ان کی نمازوں میں خلل ہو، ان کے سنن اور نوافل میں خلل ہو۔ اس کی دلیل ملاحظہ کرے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو، تم میں سے ہر ایک تلاوت کے ذریعے اپنے رب کے حضور فریاد کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ دے اور قرات میں اپنی آواز دوسرے کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دوران تلاوت قاری پر خشیت اور رقت طاری رہنی چاہیے۔
جب آپ تلاوت کریں تو اس کی آیات پہ غور کر کے آپ پہ رقت طاری ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں پڑھنے والا شخص وہ ہے جسے تم سنو تو ایسے لگے جیسے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے۔ دوران تلاوت خوف کی آیت پر اللہ سے پناہ مانگنا، رحمت کی آیت پر اللہ سے رحمت کا سوال کرنا اور تسبیح والی آیت پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا مستحب ہے، مستحب ہے، استحباب ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی اگر پناہ مانگنے والی آیت آ رہی ہے، رحمت کی آیت آ رہی ہے تو رحمت کا سوال کرنا، خوف کی آیت پہ اللہ سے پناہ مانگنا اور تسبیح والی آیت پہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا یہ مستحب امر ہے۔ اس کی دلیل ملاحظہ کریں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مر بآیت خوف تعوذ واذا مر بآیت رحمت سأل واذا مر فیها تنزیح اللہ سبح، کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوف کی آیت سے گزرتے تو اعوذ باللہ کہہ کر اللہ سے پناہ طلب کرتے، جب اللہ تعالیٰ کے رحمت کی آیت سے گزرتے تو اسأل اللہ کہہ کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب اللہ کی پاکیزگی والی آیت سے گزرتے تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف میں ایک دوسری حدیث ہے جس میں موجود ہے کہ دوران نماز بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ عمل استحباب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح حروف کو، جو مد والے حروف ہیں، اس کو لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں قتادہ قال سئل انس کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کانت مد ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمد ببسم اللہ ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم، رواہ البخاری۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر تلاوت کرتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس میں بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھا، رحمان کو کھینچ کر پڑھا اور رحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوران تلاوت جماعی آ جائے تو تلاوت روک کر اپنے ہاتھ سے منہ بند کر کے جماعی لینا چاہیے، جماعی ختم ہونے کے بعد پھر تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، رواہ مسلم، کہ تم میں سے کسی ایک کو جماعی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت شیطان اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ واضح رہے کہ جماعی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم عام ہے، لیکن تلاوت کی حالت میں بھی اگر جماعی آ جائے تو اس حالت میں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم شوق اور رغبت جب رہے اس وقت پڑھنی چاہیے۔ جب تک شوق باقی ہے تب تک ہی تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے، اگر شوق ختم ہو جائے تو تلاوت کو روک دینا چاہیے، جیسا کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنہ، رواہ البخاری۔ قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے دل اس میں لگے رہیں، اور جب دل اکتا جائے تو اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کے تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں ختم کرنا بہتر اور درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کر لیا اس نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا۔ 40 دنوں میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا مستحب ہے، 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا مستحب ہے۔
اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی اربعین۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید 40 دنوں میں پڑھو۔ اگر کوئی آدمی 40 دن میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ بہتر عمل ہے۔ حائضہ خاتون، ایک اور جو اہم ادب ہے وہ میں طلبہ اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ سماعت کریں کہ حائضہ خاتون دستانے پہن کر یا کپڑے سے قرآن مجید پکڑ سکتی ہے۔ اس کی دلیل کان ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین لتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حائضہ خادمہ کو ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھیں۔ تو اگر حائضہ عورت بھی قرآن مجید کو اس کا جو غلاف وغیرہ ہے اس کو پکڑ کر لاتی ہیں تو وہ لا سکتی ہیں۔ حالت جنابت میں قرآن مجید پڑھنا یا پڑھانا منع ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت 24 گھنٹہ میں آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ان علی رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا، رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک اور جو اہم ادب ہے تلاوت قرآن کا وہ یہ کہ قرآن مجید کو گانوں کے انداز میں، موسیقی کے انداز میں، فلمی گانوں کے انداز میں پڑھنا منع ہے۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اخاف علیکم ستن امارت الصحفاء وصفق الدم وبیع الحکم وقطیعۃ الرحم ونشوۃ یتخذون القرآن مزامیر وکثرت الشرط، رواہ الطبرانی۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تمہارے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں 6 باتوں سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 1 بے وقوفوں کی حکومت سے، نمبر 2 خون ریزی سے، نمبر 3 حکم کی بیع سے، نمبر 3 قطع رحمی سے، نمبر 4 نوجوانوں کا قرآن مجید کو گانوں کے انداز میں پڑھنے سے، اور پولیس کی کثرت سے اسے طبرانی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حکم کی بیع سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی خرید و فروخت، اور پولیس کی کثرت سے مراد آمرانہ استبدادی حکومتیں ہیں۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم کے آداب بتلائیں، یہ وہ آداب ہیں جو سنت سے اور قرآن مجید سے ثابت ہیں، شریعت اسلامیہ سے، قرآن و حدیث سے، دلائل سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تمام آداب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، چند ایسے آداب ہیں جن کو لوگوں نے گڑھ لیا اپنی طرف سے، جن کی حقیقت نہیں ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لیے وضو کرنا، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم تلاوت کے لیے وضو کی جائے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے تلاوت کر لیتا ہے تو یہ مستحب امر ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے یا چھونے کے لیے بعض لوگ وضو کی شرط لگاتے ہیں تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید جس دن ختم کیا جائے، جیسے جو آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور جب وہ تلاوت قرآن ختم کر لے تو اس دن روزوں کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کسی مردہ پہ بخشنے کا جو ہم اپنے معاشرے میں بعض جگہوں پہ چیزیں رائج ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو تیسرے دن چوتھے دن لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور مردوں کو بخشواتے ہیں۔ تو یہ جو تمام صورتیں ہم نے بیان کی ہے، اس کا حدیث سے اور شریعت اسلامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب دوران تلاوت جو سجدوں کی آیت ہے، سجدوں کی آیت سے جب آدمی گزرے گا تو سجدہ تلاوت کے کیا احکام ہوں گے، اس سلسلے میں
چند باتیں میں اپنے طلباء اور طالبات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنت وامرت بالسجود فابیت فلی النار، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کو سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، اب میرے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرات کے دوران یعنی دوران تلاوت سجدہ کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والوں کے لیے سجدہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا یقرأ القرآن، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ القرآن فیقرأ سورة فیہا سجدۃ فیسجد ونسجد معہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا افضل ہے، ضروری نہیں۔ دلیل عن سعید بن جبیر قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما ينزل عن راحلته فيحرك الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، رواہ ابن ابی شیبۃ۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترتے، استنجا کرتے اور سوار ہو جاتے، سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو وضو کے بغیر سجدہ کر لیتے۔ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اس مسئلے کو غور سے سن لے۔ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے عن ابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ اسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے جو مسنون دعا ترمذی شریف میں وارد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ سجدہ تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسہ یا حفظ خانہ یا جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، مکتب وغیرہ، وہاں جانے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ قرآن مجید کی 10 آیات سیکھنا دنیا کے ہر نفع بخش سودے سے زیادہ نفع بخش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اشتریت مقسم بن فلان فربحت فيه كذا وكذا قال الا انبئك بما هو اكثر ربحا قال وهل يوجد قال رجل تعلم 10 آيات فذهب الرجل فتعلم 10 آيات فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے فلاں قبیلے سے سودا خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اس سے زیادہ نفع بخش سودا نہ بتاؤں؟ آدمی نے عرض کیا، کیا ایسا سودا بھی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے۔ وہ آدمی گیا اور قرآن مجید کی 10 آیات سیکھیں اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب سنتے تو اسے عملی جامہ پہنانے میں جلدی کرتے۔ اس آدمی نے یہ سنا کہ جو آدمی سیکھتا ہے 10 آیت وہ تمام طرح کے سودے سے بہتر ہے، تو وہ آدمی جاتا ہے اور فوراً 10 آیت سیکھ کر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا علم سیکھنے والے کو مبارکباد کہنا یہ بہتر عمل ہے، اور جو آدمی قرآن مجید سیکھتا ہے پڑھتا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے کی وصیت فرمایا، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوہم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب انہیں دیکھو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی مبارکباد دینا اور انہیں تلقین کرنا، یعنی علم سکھانا۔ یعنی جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اس کو اہلاً سہلاً مرحبا کہنا چاہیے، اس کا خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے۔ مدارس میں، مکاتب میں، مراکز میں اگر کوئی آدمی دینی تعلیم سیکھنے آتا ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے آتا ہے، تو جو مدارس کے نظمہ ہیں، جو مدارس کے صدر ہیں، جو مدارس کے رئیس ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے طلبہ کا استقبال کریں۔ قرآن مجید سیکھنے والوں کی وجہ سے دنیا میں خیر و برکت ہے، قرآن مجید کی وجہ سے، اس کے سیکھنے والوں کی وجہ سے دنیا میں برکت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون وما فيها الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما، رواہ ابن ماجہ۔ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جس سے وہ محبت کرے یا علم سیکھنے والے یا عالم کے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دوسری تمام عبادت سے افضل ہے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا جو دیگر فرائض ہیں ان تمام فرائض کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس سے افضل ہے۔ حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العلم احب الی من فضل العبادت وخیر دینکم الورع، رواہ البزار۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے، اور تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے سنن بزار کے اندر روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان طالب العلم یستغفر لہ من فی السماء والارض حتی الحیتان فی الماء، رواہ ابن ماجہ۔ کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی قرآن سیکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔
قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔ ایک اور نقطہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت ابھی ہم نے سنا، سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جو آدمی قرآن سکھاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے حدیث بیان کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کا علم سکھانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان العلماء هم ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کافی اہم نقطہ ہے جو مرکزی عنوان ہے، اس کے تحت جو ہمارے نکات ہیں اس میں سے ایک نکات جو اور ہے وہ یہ کہ قرآن مجید یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ اگر قرآن یاد کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو قیمتی لباس پہنایا جائے گا، والدین کو قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح حفظ قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس شخص کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا جنت میں اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہوں گے۔ حدیث ملاحظہ کریں، عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها رواہ الترمذی، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، آخری آیت جہاں پہ تو رکے گا وہیں تمہارا آخری قیام ہوگا۔ زبانی قرآن مجید یاد کرنے والا قیامت کے روز معزز فرشتوں کی صف میں ہوگا۔ اسی طرح زبانی یاد شدہ قرآن مجید کو مسلسل یاد رکھنے کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ آپ نے حفظ کر لیا، جو حافظ قرآن ہیں انہوں نے اگر قرآن کریم حفظ کیا ہے تو اس حفظ کیے ہوئے اجزاء کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا یہ واجب ہے۔ حدیث ملاحظہ کریں، عن ابی موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا ھذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی اقلها رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اونٹ کی نسبت قرآن اپنے بندھن سے جلدی بھاگتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دن رات قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے دن رات قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، کہ اگر صاحب قرآن جس نے قرآن حفظ کیا ہے وہ راتوں دن اگر اسے دہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے تو وہ چیزیں برقرار رہیں گی، لیکن اگر وہ دہراتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے تو پھر وہ جو حفظ کیا ہوا ہے ان اجزاء کو وہ بھلا دے گا یا وہ بھول جائے گا۔ ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پورے درس میں جو ہم نے سیکھا قرآن کریم کے تعلق سے، جو ہم نے اپنی بساط بھر باتیں بتلائی قرآن حدیث کی روشنی میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کہی گئی باتوں پر عمل کیا جائے۔ پورے درس کا خلاصہ اور تتمہ یہ ہے، جو پورا درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پوری گفتگو کا ما حصل اور خلاصۃ القول اور زبدۃ القول، یا پھر سمری انگریزی میں جو کہتے ہیں، اس پورے درس کا جو خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ ہم نے اس پورے تقریباً 1 گھنٹے کے درس میں قرآن کریم کے حقیقی نام کو جانا، قرآن کریم کے صفاتی نام کو جانا، قرآن کریم کیا اثر انداز ہوتا ہے اس کو ہم نے جانا، قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے اس کو ہم نے جانا، قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے اس کو جانا، تلاوت کے کیا آداب ہیں ان آداب کو ہم نے جانا، وہ آداب جو سنت سے ثابت نہیں ہیں لوگوں نے خود بنا لیے ہیں ان آداب کو بھی ہم نے جانا۔
تلاوت قرآن مجید کی فضیلت کو جانا، حفظ قرآن کی فضیلت کو جانا، قرآن کریم جو سیکھتے ہیں ان کا کیا مقام ہے ان کو جانا، جو سکھاتے ہیں ان کا کیا مقام ہے ان کو جانا، سجدہ تلاوت کے کیا احکام ہیں، اور اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ان رہنمائیوں کو ہم نے جانا۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اسے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، اس سلسلے میں بھی چند باتیں ہم نے جانی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کریں، روزانہ ایک آیت ہی صحیح ہم حفظ کریں، اس پہ غور و خوض کریں۔ اگر ہم روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک آیت حفظ کرتے ہیں، ایک آیت پہ غور کرتے ہیں، تو سال میں 365 دن تقریباً ہوتے ہیں، تو سالانہ ہم 365 آیت یاد کر لیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے قریب کریں، کیونکہ قرآن کریم میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کی آیتوں پہ غور کرنے اور پھر قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔